بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ گفتگو قرآن کے اعتبار سے چل رہا تھا، جس میں قرآن کی تلاوت سے پہلے جو ہے وہ اس قرآنی آیات کا مختصر سا تعارف، کہ چونکہ جز در جز پارہ در پارہ جو ہے وہ تلاوت چل رہی تھی قاری مسمت تمار کی دل نشیں آواز میں، اور اس سے پہلے بندہ ناچیز اپنے سامعین کی خدمت میں مختصر سا تعارف پیش کرتا ہے کہ اس سورہ میں اس جز میں کس کس بات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو پروردگار نے کی ہے۔ ایک پارہ مکمل ہو چکا، 141 آیات آپ سامعین سن چکے ہیں۔ آج دوسرے پارے کا آغاز ہوگا، جو آغاز سیقولو سے ہو رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ سورہ بقرہ چونکہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، جس کی 287 آیتیں ہیں، جن میں معروف آیات بھی موجود ہیں۔ ویسے تو ہر ایک آیت ہی معروف ہے، لیکن آیت الکرسی کی طرف میرا اشارہ ہے، یا وہ آیت جس کا تعلق شب ہجرت کے ساتھ 207 نمبر آیت کے ساتھ ہے۔ اور حروف مقطعات کا آغاز بھی چونکہ سورہ بقرہ سے ہوا ہے، الف لام میم سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ، نبی اور آل نبی کے درمیان ایک راز ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں ہم ضرور کریں گے بشرط زندگی۔ اس سے پہلے کہ سامعین تلاوت قرآن پاک جزء دوم جو ہے وہ سنیں، میں جزء دوم کا جو آغاز ہوا ہے سیقولو سے، اس پارے کا مختصر سا تعارف اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کا تعلق اور اس پارے کا تعلق جو ہے وہ تحویل کعبہ کے ساتھ ہے۔ پروردگار نے اس کے اندر حکم جو دیا ہے وہ اپنے نبی کو کعبہ، جو چونکہ اسلام کا جب آغاز ہوتا ہے تو بعض یہ روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مدت تک جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن یہودی طعنہ بھی دیا کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر بیت اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف کیوں نماز جو ہے رخ کر کے نہیں پڑھتا، یہ ہمارا جو قبلہ ہے اس کی طرف کیوں رخ کرتا ہے۔ تو اسی آیت میں پروردگار نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سیقولو سے جو آغاز ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یہ اللہ کی جو ہے وہ ملکیت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو قبلے کی مرکزیت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی خاص سمت میں موجود ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قبلہ کسی نظام یا نظریے کا محسوس شعار یا امتیازی علامت ہے، جس سے اس نظام و نظریے کی عظمت اور تاریخ وابستہ ہے۔ جب تک امامت اولاد نبی اللہ جناب اسحاق ابن ابراہیم کے پاس تھی، یہ خصوصیت بیت اللہ ہونے کی حیثیت، قبلہ ہونے کی جو خصوصیت تھی، یہ بیت المقدس کے ساتھ وابستہ رہی۔ لیکن جب امامت عظمیٰ کا سلسلہ اولاد جناب اسحاق سے منتقل ہو کر اولاد جناب حضرت اسماعیل ابن ابراہیم کے پاس آیا تو کعبہ کو قبلہ پروردگار نے قرار دیا، جس کا حکم دوسرے پارے کی اس پہلی آیت میں ہوا۔ کیونکہ دین ابراہیمی اور نسل اسماعیل کی لازوال عظمتیں خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ تھیں۔ خانہ کعبہ کی یہ خصوصیت اس لیے نہیں کہ وہ فن تعمیر کا کوئی نادر نمونہ ہے، در حقیقت تعمیراتی فن اور مادی اعتبار سے خانہ کعبہ کسی قابل توجہ اہمیت اور خصوصیت کا حامل نہیں ہے۔ نہ تو اہرام مصر کی طرح ضخیم ہے یہ، اور نہ تاج و محل کی طرح فن تعمیر کا شاہکار ہے، اور نہ ہی آثار بابل کی طرح تہذیب و تمدن کی یہ یادگار ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی خصوصیت جو ہے، خانہ کعبہ کی تمام تر جو خصوصیات ہیں وہ غیر مادی ہیں، اور جو اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہونا ہے کہ آخر خانہ کعبہ کو یہ اہمیت حاصل کیوں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جو ہے وہ عبادت کے لیے بنایا، تاکہ لوگ پروردگار کی بندگی اس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے کریں۔ جہاں ابو البشر خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور انسانی نسل اور الہی دعوت کا آغاز ہوا، یہ خانہ کعبہ کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جہاں مقام ابراہیم اور خانہ اسماعیل ہے، اور جو انقلاب انبیاء کا مرکز و محور ہے، جس کے متعلق خود قرآن نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اس کی اگلی خصوصیت یہ ہے
کہ جس کی طرف حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی، یہ کعبہ کی اگلی عظمت ہے۔ جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ کعبہ ہے۔ جہاں تاریخ انسانیت کی عظیم قربانی پیش کی گئی، جس کے متعلق قرآن نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ۔ جہاں تاریخ کی سب سے بڑی بت شکنی ہوئی وہ کعبہ یعنی مکہ میں موجود یہ مقام تھا۔ جہاں سے دعوت اسلام کی ابتدا ہوتی ہے وہ بیت اللہ یعنی کعبہ تھا۔ جہاں اسلام کی عظیم فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا وہ یہی کعبہ تھا، اور ان تمام خصوصیات سے بڑھ کے یہ خصوصیت اس بیت اللہ کو حاصل ہوئی، اور وہ خصوصیت کیا تھی کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ایک عظیم فرزند یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ لہٰذا کعبہ رمز و جہاد اور مرکز انقلاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت تحریک ایک لازوال تاریخ جو ہے دعوت کے اعتبار سے، دعوت الہیہ کے اعتبار سے وہ وابستہ ہے اس کعبہ سے، اس بیت اللہ سے۔ اب چونکہ پہلے کعبہ اور تھا جس کی طرف رخ کیا جاتا تھا، اور اس آیت کے اندر جس کا آغاز جو ہے دوسرے پارے سے ہو رہا ہے، تحویل کعبہ کا جو ہے وہ حکم ہوا۔ اس سے پہلے کی اگر آیات پہ بھی ہم غور کریں تو گزشتہ آیات میں بطور تمہید معمار کعبہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کعبہ کی تاریخ اہمیت کا ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے دعائے جناب نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس مقام پر بیت المقدس کی جگہ کعبہ کو قبلہ قرار دینے کی نہایت اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس سے تعویل کیوں کر کے، رخ تبدیل کر کے کیوں خانہ کعبہ کو جو ہے پروردگار نے قبلہ قرار دیا۔ ہجرت کے 17 یا 19 ماہ بعد بیت المقدس، اور بعض نے 15 اور 10 کا تذکرہ بھی کیا ہے، 17 یا 19 ماہ بعد بیت المقدس کی جگہ کعبہ کو قبلہ پروردگار نے قرار دینے کا حکم ہوا، اور ساتھ اس تبدیلی پر یہودیوں کے جو اعتراضات تھے کہ جو وہ کیا کرتے تھے، پروردگار نے ان کے جواب بھی عنایت فرمائے۔ وہی معروف اعتراض تھا کہ اگر یہ نبی ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تو پھر ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ نمبر 1، پہلے تو اس اعتراض کی معقولیت زیر بحث آئی کہ یہ اعتراض عقل و خرد جو ہے اس کے معیار پہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب نفی ہے۔ نفی اس لیے ہے کیونکہ جس خالق نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا اسی خالق نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہے، تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یہ اعتراض کرنا لوگوں کی جہالت اور حماقت کی دلیل ہے، ورنہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب، غرض کے ہر چیز کا، ہر سمت کا وہ حقیقی ہی مالک ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، خدا کسی خاص جگہ میں محدود نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے اگر انسان نماز پڑھے تو اللہ سے روگردانی لازم آتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار نے ایک کعبہ کو معین کر کے اس کی طرف رخ کرنے کے لیے حکم دیا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور یہ حکم پروردگار کی بجا آوری ہے، ورنہ پروردگار ہر طرف موجود ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ میں سے کسی کو کوئی ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ ان کی ذات کے اندر کوئی خصوصیت موجود ہے کہ جس کی بنا پر قبلہ صرف اسی کو ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ قبلہ قرار پانے کے لیے جگہ کے تقدس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ بھی انسان کی زندگی میں معیار رکھتا ہے۔ پروردگار کے فیصلے کی اہمیت ہے، نہ کہ اس جگہ کے، اگرچہ جگہ مقدس ہے لیکن اس کے مقدس ہونے اور اس کو معیار دینے کے لیے بھی حکم پروردگار کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پروردگار نے حکم دیا کہ قبلہ کو کیا ہے، تبدیل کر دیا جائے۔ تحویل قبلہ ایک واضح اشارہ تھا بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت و رہبری سے معزول کرنے کا، اور آل حضرت اسماعیل کو اس عظیم مقام پہ فائز کرنے کا۔ اس لیے یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا اور پروردگار نے اس اعتراض کو جو ہے وہ رد کر دیا تھا۔ دعا گو ہوں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار ہمیں سمجھ کے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، اور اب آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جناب قاری مسم تمار کی تلاوت
تلاوت قرآن پاک جو ہے دوسرے پارے کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس لذیذ اور لطیف اور جمیل اور دل نشیں آواز سے اپنے قلوب کو معطر فرمائیے۔ یہ وہی قاری ہے مسم تمار کہ جو ہر میں امام حسن علیہ السلام میں قرآن کی تلاوت اور ایک مدت تک شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اللهم صل وسلم